اگر ایک انسان کی محبوبہ کسی دوسرے انسان کی بیوی بن جائے تو وہ شخص دو باتیں سوچ کر ایک گمنام رشتے کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا ایک اٹل فیصلہ تھا جسے ایک دن ہو کر ہی رہنا تھا، اور دوسرا یہ کہ اب یہ کسی کے گھر کی عزت کا سوال ہے۔ اس طرح ایک گمنام رشتہ وقت کی گرد پڑنے سے ماضی کے دھندلکے میں کہیں غائب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی بیوی کسی دوسرے شخص کی محبوبہ بن جائے تو اس سے ایک ایسے سلسلے کی شروعات ہوتی ہے جس سے نہ صرف کسی کی جان جا سکتی ہے بلکہ اس قسم کے واقعات کئی گھرانوں کو تباہ کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ننکانہ صاحب کے علاقے کوٹلہ کلاں کے چک نمبر 43 میں، جہاں پر ایک شخص محمد افضل ایسے ہی جانے انجانے رشتوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ محمد افضل دو بیویوں کا شوہر تھا اور اپنے گھر میں محنت مزدوری کر کے خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ایک ایسی کھچڑی پک رہی ہے جو ایک بہت بڑا طوفان لے کر آنے والی ہے۔ محمد افضل نامی اس شخص کا ایک بھائی محمد صدام قریبی شہر میں واقع ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ محمد صدام اکثر اپنے بھائی سے فون پر رابطے میں رہتا تھا اور مہینے دو مہینے کے بعد چھٹی آ کر وہ اپنے بھائی اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کرتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ایسا ہوا کہ صدام کا رابطہ اپنے بھائی افضل سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ ادھر صدام نے افضل کی دونوں بیویوں شمشاد بیگم اور عابدہ بی بی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں کے موبائل نمبر بند جا رہے تھے۔ آس پڑوس کے لوگوں اور رشتہ داروں سے جب صدام نے رابطہ کر کے اپنے بھائی کی خبر گیری کا فیصلہ کیا تو اسے پتا چلا کہ افضل کو آس پاس کے علاقے میں لوگوں نے کئی دنوں سے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا کہ وہ کسی کے پاس آیا گیا یا اس سے کسی کی کوئی ملاقات ہوئی۔ صدام پریشان تھا۔ ایک طرف تو اس کا رابطہ اس کے اپنے بھائی سے نہیں ہو پا رہا تھا، دوسری جانب کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کئی ہفتوں سے چھٹی نہیں جا پایا تھا۔ پھر تقریباً 2 مہینے کے عرصے کے بعد جب صدام کو اس کی فیکٹری کی طرف سے چھٹی ملی اور وہ گاؤں واپس آیا اور سیدھا اپنے بھائی کے گھر گیا تو پتا چلا کہ اس کا بھائی پچھلے 2 مہینوں سے لاپتہ تھا۔ صدام نے افضل کے بارے میں اس کی دونوں بیویوں عابدہ اور شمشاد بیگم سے پوچھا تو دونوں نے بتایا کہ وہ اس سے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ان دونوں خواتین نے حیران کن طور پر اپنے موبائل نمبر بھی سوئچ آف کر رکھے تھے، جس کی انہوں نے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی۔ صدام اپنے بھائی کی تلاش میں گاؤں بھر میں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں تمام دن مارا مارا پھرتا رہا اور اس کی چھٹی گزرتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کا بھائی افضل تھا کہ اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ صدام نے اس ساری صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پریشان ہو کر پولیس کو کمپلین کر دی۔ پولیس نے اس معاملے کی تمام پہلوؤں سے چھان بین کی اور افضل سے ملنے والے تمام لوگوں سے جانچ پڑتال کی۔ افضل کے موبائل فون سے ہونے والے رابطوں کی بھی تصدیق کی گئی اور اس کے بینک اکاؤنٹ کی بھی ڈیٹیل چیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا کوئی بھی ثبوت واضح طور پر نہیں مل رہا تھا جو اس معاملے میں ایک لیڈ کا کام کرے اور افضل کا کچھ پتہ چل پائے۔ لیکن کچھ مشکوک وجوہات کی بنیاد پر پولیس کو افضل کی دونوں بیویوں عابدہ بیگم اور شمشاد بیگم کا گھیراؤ کرنا پڑ گیا۔ تھوڑی سی جانچ پڑتال اور تحقیقات کے نتیجے میں عابدہ اور شمشاد بیگم نے سچ اگلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس نے ان دونوں خواتین سے اگلوایا اور یہ نشاندہی کے طور پر پولیس اہلکاروں کو اپنے گھر میں لے گئی۔ پولیس ان دونوں خواتین کی نشاندہی پر افضل کے کمرے میں پہنچی، جہاں پر
انہیں فرش پر کچھ ایسی غیر معمولی تبدیلی دکھائی دی جو کہ ایک پولیس اہلکار کے ذہن سے کسی مجرمانہ سرگرمی کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ پولیس نے دونوں خواتین کی نشاندہی پر جب افضل کے کمرے کے فرش کو کھودا تو نیچے سے افضل کی 2 ماہ پرانی لاش نکل آئی۔ پولیس نے جب خواتین سے کچھ زیادہ سختی سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان دونوں خواتین نے افضل کو مل کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اس گھناؤنے اقدام میں یہ خواتین اکیلی نہیں تھیں، بلکہ ان دونوں خواتین کے علی اور یاسر نام کے 2 مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جنہوں نے افضل کو ٹھکانے لگانے میں ان دونوں خواتین کی مدد کی۔ اس طرح پولیس نے اس واقعے کے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس طرح ان 2 خواتین نے انجانے رشتوں کے علاوہ پر جذبات کی آگ میں جل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جرم کے خلاف میری آواز کو بلند کرتے رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور کرائم الرٹ ضرور دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔